अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहला आपसे मुखातिब है। आज जुमेरात है। पिछली जुमेरात को मैंने आपके साथ मेरी माँ वाला व्लॉग शेयर किया था। आज मैं इसका दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी माँ 4 नवंबर बरोज़ जुमेरात अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। फ़ोन पर मेरी बात उनसे 2 नवंबर बरोज़ मंगल हुई थी। पिछले कुछ अरसे से हर फ़ोन पर वो मुझसे एक ही बात करती थी, 2 बेटे पैदा कर लो जल्दी से, मैं तुम्हारी बेटी की तरह उनको भी पाल दूँगी। मैं हंसकर उनसे कहती थी, अम्मा मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, मेरे पास सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं और आपको बेटे पैदा करने की पड़ी है। लेकिन वो अपने मुतालबे से बाज आने वाली नहीं थी। मैं शामी साहब से भी कहा कि आप लोग 2 बेटे पैदा कर लें। वो आगे से कहते, अम्मा मैं तो तैयार हूँ, आपकी बेटी ताउन नहीं करती। उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि चाहे मेरी नसीहत समझो या वसीयत, अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ जाना। ये बात इस वक्त काबिल गौर है कि उस वक्त मेरे बच्चे नहीं बल्कि सिर्फ़ एक बेटी थी। फिर कहने लगी कि मैंने तो मर जाना है और तुम्हारे बाप और भाई ने मुझे वहाँ दफन करना है जहाँ से तुम्हें मेरी कब्र का निशान भी नहीं मिलेगा। मैं जो अज़लों की मजाकिया तबीयत की हामिल हंस के कह दिया, अम्मा आप मरने वाली बने, कब्र में ढूंढ लूँगी। पता नहीं घड़ियाँ शुनीद होती हैं। मुझे क्या पता था कि सिर्फ़ 2 दिन बाद उनकी बात पूरी होने वाली है, वरना मैं वक्त को रोक लेती या ख़ुद भाग कर जाके अपनी माँ से मिल लेती। फिर सारी बातें करने के बाद उन्होंने एक बार की बजाय 3 बार कहा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ये आखिरी अल्फाज थे जो मैंने अपनी माँ की ज़ुबान से सुने, अल्लाह हाफ़िज़। शायद इन्हीं अल्फाज का हिसार है कि मैं हर वक्त अपने आप को अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में पाती हूँ। अम्मा के जाने के बाद हम सारी फैमिली, मैं, शामी साहब और हमारी बेटी जनवरी 2011 में पाकिस्तान गए। लाहौर की फ़्लाइट थी। एक दिन लाहौर में अपने ससुराल के साथ गुजार के मैं सरगोदा पहुँची। अब्बा जी, भाई, भाभी, उनके बच्चे और सारे ख़ानदान वाले घर में जमा थे। सब लोग मेरे साथ अफसोस करने के लिए और अम्मा के लिए दुआए खैर करने के लिए आए थे। सब थे, लेकिन वो नहीं थी जिसकी वजह से और जिसके लिए सब थे। घर के दरो दीवार में माँ की परछाइयाँ थीं, लेकिन माँ नहीं थी। मैं बिस्मिल्लाह करा मेरी ती आइए कहने वाला कोई नहीं था। घर वापस जब आओगे तुम, घर वापस जब आओगे तुम, कौन तुम्हें पहचानेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा तुम बिन साजन, ये नगरी सुनसान, बिन दस्तक दरवाज़ा गूंसूं, बिन आहट दहलीज़, सूने चाँद को तकते तकते राहें पड़ गई माँ, तुम बिन साजन, कौन कहेगा तुम बिन साजन, ये नगरी सुनसान, कौन कहेगा तुम
बिन साजन कैसे कटे दिन रात। सावन के सो रंग धुले और डूब गई बरसात। कौन कहेगा कौन कहेगा कौन कहेगा तुम बिन साजन ये नगरी सुनसान। घर वापस जब आओगे तुम, घर वापस जब आओगे तुम, क्या देखो क्या पाओगे, क्या देखो क्या पाओगे। यार निगार वो संगी साथी, यार निगार वो संगी साथी। मद भरियां थी अखियां जिनकी, मद भरियां थी अखियां जिनकी। बातें फुलझड़ियां मिट गए सारे लोग वो प्यारे, मिट गए सारे लोग वो प्यारे। रह गई चंद लहड़ियां, रह गई चंद लहड़ियां। कौन कहेगा तुम बिन साजन ये नगरी सुनसान, ये नगरी सुनसान। मिट गए सारे लोग वो प्यारे, मिट गए सारे लोग वो प्यारे। रह गई चंद लहड़ियां, फूल बगुल बगुले देखो, धूल बगुल बगुले देखो। एक गुरेजा मौज की खातिर, एक गुरेजा मौज की खातिर। सहरा सहरा फिरते हैं, सहरा सहरा फिरते हैं। तुम भी फिरो दरवेश सिफत अब, तुम भी फिरो दरवेश सिफत अब। रक्सा रक्सा हैरा लौट के फिर क्या आओगे और क्या पाओगे, क्या पाओगे।
साज ये नगरी सुनसान ये नगरी सुनसान ये नगरी शामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि मेरी फरमाइश पर आपने असद अमानत अली ख़ान साहब का गाया हुआ ये कलाम गा कर सुनाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तमाम रिश्तेदारों, कज़नों, सहेलियों से मुलाकात की मैंने। सब ने अम्मा के लिए कुरान ख़वानी और दुआए मग़फ़िरत की। इस सब से फ़ारिग होकर असल मरहला माँ की कब्र पर हाज़री। भाई भाभी, शामी साहब और बच्चों के साथ गाँव गई। कलर ज़दा सफ़ेदी माइल भुरभुरी मट्टी कब्रिस्तान की। पाँव रखते तो आधा पाँव अंदर ही धंस जाता था। माँ की कब्र देखी, मट्टी की ढेरी, उसके साथ बाकायदा लिपट कर जप्फी डाली और बिलक बिलक के रोई। फातिहा पढ़ी, सूरत मुज़म्मिल भी पढ़ी, शायद सही तरह याद नहीं है, लेकिन यूँ लगा कि माँ की कब्र से जप्फी डाल के माँ की आगोश में ही चली गई हूँ और वो मेरा माथा चूम के कह रही हो, बिस्मिल्लाह करा मेरी धी आई है। चंद मुट्ठियाँ माँ की कब्र से मिट्टी उठाई और एक शॉपर में डालकर बैग में रख ली। घर आकर भाभी ने कहा कि बाजी अम्मा की चीज़ें, कुछ हल्के फुल्के ज़ेवर और कपड़े वगैरह आप निशानी के तौर पर ले लें। मैंने उससे कहा कि वो सब तुम रखो, उन पर तुम्हारा हक़ है, मेरे लिए तो माँ की कब्र की मिट्टी ही काफ़ी है। हम तकरीबन 2 माह पाकिस्तान रहे और 17 मार्च 2011 को वापस नॉर्वे आ गए। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि माँ की कब्र की मिट्टी मेरे साथ थी और अब भी वो मेरे बहुत ही अहम सामान में महफूज है। माँ की वफ़ात 27 ज़िलक़ाद को हुई थी। 10 ज़ुल्हज को ईद थी और मुझे याद है कि ईद आने से महीना पहले ही वो मुझसे कुर्बानी के जानवरों की बातें करने लगती कि कब ख़रीदने हैं और कैसे ख़रीदने हैं। अपने फ़ौत होने से पहले भी उन्होंने मुझसे कहा था कि ईद आ रही है और कुर्बानी का क्या प्रोग्राम है। तो मैंने उनसे कहा कि वही जो हमेशा होता है, क्योंकि इधर नॉर्वे में तो हम लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, इसलिए पाकिस्तान में ही ये फ़रीज़ा सार अंजाम दिया जाता था। माँ के जाने के बाद कुर्बानी तो हुई, लेकिन माँ नहीं थी। ज़ुल्हज के बाद मुहर्रम शुरू हुआ तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जो अहले तशी है, उसने कहा कि बाजी मैंने अपनी अम्मी को कहकर झूले से आपके लिए कुर्ता उठवाना है और दुआ भी करानी है कि अल्लाह ताला आपको एक प्यारा सा बेटा दे। मैंने उससे भी कह दिया कि बेटे वाला कोई चक्कर नहीं है और अभी तो मेरी PhD शुरू हुई है, मुझे अभी पढ़ना है, बेटा पैदा करने का फ़िलहाल कोई वक्त नहीं है मेरे पास। उसने कहा आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन हमें तो चाहिए, दुआ हमने मांग ली है। फिर उसने एक दिन बताया कि अम्मी ने झूले से कुर्ता उठा लिया है और अगले ही दिन ख्वाब में एक बहुत ही प्यारा बेटा भी देख लिया है। अब आप कहीं नहीं भाग सकती हैं। मैं फिर वैसे ही गुरेज़ पा। 21 मार्च 2011 को नौरोज़ था। मैं FSC के ज़माने से बाकायदगी से नौरोज़ की दुआ का एहतमाम किया करती थी। मेरे ताया जी को कहीं से मालूम हुआ था कि सूरज जब बुर्ज हमल यानी कि एरीज़ में दाखिल होता है तो तहवील का ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। हज़रत अली करमल्लाह वजहो से मंसूब एक बहुत ही खूबसूरत दुआ को पढ़ना और नवाफिल की अदायगी, ये सब मैं 1993 से करती आ रही थी। मुझे आज भी याद है 1993 का नौरोज़, रमज़ानुल मुबारक का महीना था। 21 मार्च 1993 और 27वां रोज़ा। नौरोज़ का वक्त रात के किसी पहर था। मैं, अम्मा और ताया जी हम तीनों ने मुकर्ररा वक्त पर बैठ के दुरूद शरीफ की तस्बीहात पढ़ी। जैसा कि बताया गया था, एक बड़ी सी परात में पानी डालकर उसमें गुलाब के फूल की पत्तियां रखी। कहा यह जाता है कि जब तहवील का वक्त होता है पत्तियों में ख़ुद ब खुद हरकत होती है। अब हम तीनों पत्तियों पर नज़रें गाड़े बड़े खुशू व खुजू के साथ दरूद पाक पढ़ रहे हैं और साथ ये दुआ पढ़ रहे हैं, या मुकल्लिबल कुलूबी वल अबसारी, या मुदब्बिरुल लैली वन नहारी, या मुहव्विलुल हौली वल अहवाली, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल।
یعنی کہ اے قلب و نظر کو بدلنے والے، اے رات اور دن کی ترتیب قائم رکھنے والے، اے حالات کو پھیرنے والے، ہمارے حال کو بہتر حال کے ساتھ بدل دے۔ سارا کچھ پڑھ لیا، دعائیں مانگ لیں، لیکن پھول کی پتیوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ تسبیحات اور دعائیں تو ہم پڑھ ہی چکے تھے۔ کمرے سے باہر آ گئے، سحری کی، روزہ رکھا۔ ابا جی اور بھائی اس ساری پریکٹس میں بالکل شامل نہیں تھے۔ میں، تایا جی اور اماں۔ ان دنوں میری ایف ایس سی کی پریپس تھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد سارے گھر والے تو نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتے، لیکن میں اپنی کتابیں اٹھا کر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ سحری کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اماں اس کمرے میں گئیں جہاں پر پرات میں پانی کے اندر گلاب کے پھول کی پتیاں تیر رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ پتیاں اپنی جگہ سے ہل رہی ہیں۔ کمرے میں کوئی پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا۔ میں اور تایا جی بھاگ کر گئے اور پھر ہم سب نے دوبارہ دعائیں مانگی۔ بات کچھ یقین اور بے یقینی کے درمیان تھی۔ پہلا تجربہ تھا، لیکن پتہ نہیں کچھ تو تھا۔ مل کے بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت تھی، 27ویں رات کا کمال تھا، یا واقعی نوروز میں کوئی سچائی تھی۔ میری دعا جیسے میں نے مانگی بالکل ویسے ہی قبول ہوئی۔ حالانکہ جب میں مانگ رہی تھی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ واقعی قبول ہو جائے گی۔ دعا یہ تھی، اللہ میاں مجھے ایف ایس سی میں ایسے کامیاب کر کہ بورڈ میں میری پوزیشن آئے، اخبار میں تصویر چھپے اور کالج کے آنرز بورڈ پر میرا نام لکھا جائے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اگست 1993 میں جب میرا ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو بورڈ میں پوزیشن بھی آئی، اخبار میں تصویر بھی چھپی اور ڈگری کالج برائے خواتین کے آنرز بورڈ پر میرا نام بھی لکھا گیا۔ اور کیا مانگنا تھا بھلا میں نے؟ بس اس کے بعد میں جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، نوروز پہ اپنی خاص دعائیں مانگنا نہیں بھولتی۔ ویسے تو اللہ شہرک کے قریب ہے اور ہر وقت ہمارے دل کے حال اور ہماری دعاؤں سے واقف ہے، لیکن شاید وہ 27ویں رمضان کی برکت تھی، اماں اور تایا جی کی صحبت تھی، یا درود ابراہیمی کا فیض، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس خوبصورت دعا کی تاثیر۔ جو بھی تھا بہت ہی خوبصورت اور بابرکت تھا، اور میری زندگی کے میرے 2 بڑے استادوں اماں اور تایا جی کی یادوں سے بھرا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت روحانی تجربہ تھا۔ میں اپنی ایکسینٹرک نیچر سے بڑی تنگ ہوں۔ بات کچھ کرنی ہوتی ہے پہنچ کہیں جاتی ہوں۔ چلیں اگر سرگودا پہنچ ہی گئی ہوں تو اماں اور تایا جی کے حوالے سے ایک اور واقعہ۔ ایک دفعہ تایا جی نے کہا کہ گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ سے لے کر رب العرش العظیم تک 4444 بار پڑھنی ہیں 3 دن میں۔ بس کیا تھا، پھر ہم تینوں ایک بار بیٹھ گئے، اول آخر ایک تسبیح درود ابراہیمی کے ساتھ ان 2 آیات کا ورد۔ 3 دن میں ہم تینوں نے مل کر یہ تعداد پوری کی۔ گھر کے حالات بدلے یا نہیں، لیکن ہم سب ضرور بدل گئے۔ اور میری اماں جس طرح اپنے دیسی اور پنجابی لہجے میں لہک لہک کر ان آیات کو پڑھتی تھیں، وہ آواز، وہ لہجہ، وہ سب میری سماعتوں میں ایک مستقل آواز بن کر جم گیا ہے۔ اہل ایمان جانتے ہیں کہ سورہ توبہ قرآن پاک کی سخت ترین صورت ہے، ایسی کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحم والی خصوصیات رحمان اور رحیم بسم اللہ کی شکل میں بھی نہیں ہیں۔ لب و لہجہ بہت ہی غضبناک ہے۔ صرف آخری 2 آیات میں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے، وہاں پر ان کا مومنوں کے لیے حریص، رؤوف اور رحیم ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کی غضبناکی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤوف اور رحیم ہونے کی خصوصیات کا عمل دخل ہے۔ اس وقت تو یہ 2 آیات اماں اور تایا کے ساتھ مل کر پڑھ لیں، لیکن بعد میں جیسے جیسے ان کے بارے میں پتہ چلا، ان سے محبت بڑھتی گئی۔ شمع شبستان رضا میں ان آیات سے منسوب حمزات کو قابو پانے کا عمل اور تسخیر قلوب وغیرہ کی باتیں پڑھیں تو ان آیات سے پیار اور عقیدت اور بھی بڑھ گئی۔ ان سے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین والی صفات جڑی ہیں، بلکہ میرے لیے تو ان کے ساتھ اماں اور تایا کی یاد بھی وابستہ ہے۔
اب جب بھی ان 2 آیات کا ورد کرتی ہوں ماں کی آواز بھی میرے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ کروڑوں بار درود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ میری ماں اور تایا جی کو بھی غریق رحمت کرے، آمین۔ واپس آتے ہیں ناروے، نوروز 2011 کی طرف۔ دعا کی گئی بڑے اہتمام سے۔ میری وہ شیعہ دوست بھی میرے ساتھ تھیں۔ تھوڑی دیر میں میری بیٹی سو کر اٹھ کر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا وضو کر کے آؤ اور اللہ میاں سے دعا مانگ لو، جو مانگو گی انشاءاللہ ملے گا۔ اس نے پوچھا کیا واقعی؟ میں نے اور میری سہیلی نے کہا ہاں سچ۔ وہ آئی، بیٹھ کے درود شریف اور یا مقلب القلوب پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگ گئی۔ جب دعا مانگ چکی تو اس کے خشوع و خضوع سے متاثر ہو کر میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا دعا مانگی ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے بھائی مانگا ہے۔ میں ایک بار پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میری ماں، میری سہیلی، میری بیٹی، جیسے پوری کائنات ہی میرے لیے بیٹے کا بندوبست کر کے بیٹھی تھی۔ اور پھر مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلا نوروز آنے سے پہلے میری ماں، سہیلی اور میری بیٹی کی دعا سنی جا چکی تھی۔ 27 دسمبر 2011 کو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا دیا جس کا نام محمد عبداللہ اس کے تایا جی نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ میں اپنے بچوں کے نام ان کی تاریخ پیدائش کے مطابق رکھتی ہوں، اور محمد عبداللہ اس کی تاریخ پیدائش کے مطابق بالکل ایکوریٹ ہے۔ خیر، محمد عبداللہ کی پیدائش کے بعد میں تقریباً 1 سال گھر میں رہی۔ یونیورسٹی سے چھٹی تھی، پی ایچ ڈی درمیان میں ہی رہ گئی۔ پی ایچ ڈی میں 4 کورسز تھیوری کے بھی پڑھنا پڑتے ہیں، وہ سارے تو میں نے پریگننسی میں ہی پاس کر لیے، لیکن ایکسپیریمنٹل ورک تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران میرے ہسبینڈ کو بھی میرے ہی گروپ میں جاب مل گئی اور وہ ریسرچ کا کام کرنے لگے۔ میں گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوب انجوائے کرتی، روزانہ اس کی مالش کرتی، نہلاتی، نئے کپڑے پہناتی، اس کی ڈھیروں تصویریں بناتی اور اس کے ایک ایک لمحے کو اپنی یادداشت میں قید کرتی۔ 1 سال کے بعد واپس یونیورسٹی گئی، ایکسپیریمنٹل کام کچھ کیا اور کچھ میرے حوالے وہ کام کر دیا گیا جو شامی صاحب نے کیا تھا، اور یوں میری ایک اور نوروز کی دعا قبول ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے اکٹھے ریسرچ پیپر چھپے۔ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ہماری پبلیکیشنز میں 2 ایسی ہیں جس میں میرے ساتھ میرے ہسبینڈ کا نام بھی ہے، کیونکہ ایکسپیریمنٹل سارا انہوں نے کیا تھا۔ پی ایچ ڈی کا آخری سال تھا، 2014 کی بات ہے۔ عبداللہ بھی اب بولنے لگ گیا تھا۔ بڑی بیٹی اب بھائی سے بور ہو چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے تو بہن مانگنی تھی، بس ایسے ہی بھائی مانگ لیا، اس کے تو کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، لڑکیوں کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، اب مجھے بہن چاہیے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اب کوئی دعا مت مانگنا، ویسے بھی اس کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن وہ تو عبداللہ کو بھی بلا لائی اور دونوں نے با جماعت دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں بہن دے۔ میں جتنا منع کرتی وہ دونوں اتنی ہی زور زور سے اونچا اونچا با جماعت دعائیں مانگتے، اللہ میاں بہن دے دیں، اللہ میاں بہن دے دیں۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت ایک بار پھر نہیں کہ اللہ نے ان کی دعا پھر سن لی۔ ان دنوں میرا یہ معمول تھا کہ میں آفس میں جاتے ہی اپنے کمپیوٹر پر قرآن ایکسپلورر کھولتی، اسکرول ڈاؤن کر کے کوئی بھی صورت چوز کرتی اور اس کی تلاوت اپنے کانوں میں لگا لیتی ایئر فون لگا کے۔ کیلکولیشنز اور رائٹنگ کا کام بھی چلتا رہتا اور کانوں میں تلاوت ہے کلام پاک۔ ایک دن سکرول کیا تو سورہ 3 جو قرآن پاک کی 95 نمبر سورت ہے وہ نکلی۔ اس کو 100 ٹائمز ریپیٹ پر لگا کر سنتی رہی۔ دوسرے دن سکرول کیا تو پھر وہی سورت، پھر تیسرے دن وہی، اور ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ میرا ماتھا ٹھنکا۔ گوگل کھول کر سرچ کیا کہ کیا IUD کے ساتھ پریگننسی ہو سکتی ہے، تو معلوم ہوا کہ 0.6% چانس ہے۔ گھر جا کر ٹیسٹ کٹ منگوائی تو ٹیسٹ پازیٹیو تھا۔ اس بار تو میں تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ IUD کے ساتھ پریگننسی ایک ایمرجنسی ہے۔ فوراً اپنی ڈاکٹر سے ٹائم لیا، اس نے چیک کیا اور کہا کہ انفارچونیٹلی اٹس پازیٹیو، بٹ یو ہیو ٹو رش ٹو ہاسپٹل، اٹس این ایمرجنسی۔ بھاگم بھاگ ہسپتال گئے، وہاں پر ڈاکٹر سیما پہلے سے ہی منتظر تھی۔
دیکھتے ساتھ ہی اس نے پوچھا واٹ از یور پلان. میں نے پوچھا کیا پلان؟ اباؤٹ دا بیبی، ڈو یو وانٹ ٹو کیپ اٹ؟ میں نے کہا کیپ نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ پہلے چیک تو کر لیں. اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا، اسکرین میری طرف کر دی. میں نے دیکھا تو ایک اینجل جیسی چیز زور زور سے بازو ہلا رہی ہے. اپنی بے خبری پر حیران اور اس موونگ باڈی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ڈاکٹر سیما نے چیک کیا تو اللہ کی قدرت سے ڈیوائس ایسی تھی کہ اس نے آرام سے بآسانی اس کو ریموو کر دیا. اس کے بعد کلمہ شکر ادا کر کے گھر واپس آ گئی، دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی. سپروائزرز کو بتایا تو انہوں نے ڈھیروں مبارکبادیں دیں. اس طرح میں نے اپنا تھیسس اپنی بیٹی خرد کے ساتھ ڈیفینڈ کیا. ساری پبلیکیشنز میں بھی وہ میرے ساتھ ہی تھی. تھیوری ساری عبداللہ کے ساتھ پاس کی اور پبلیکیشنز ساری خرد کے ساتھ. اب یہ تو مجھے نہیں بتانا پڑے گا کہ اس کے بعد داور بھی ماں کی دعاؤں اور عبداللہ کی دعا کا نتیجہ ہے. اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے بھائی چاہیے. میں جو ناروے سے پی ایچ ڈی کرنے آئی تھی، ماں کی مانگی ہوئی دعاؤں کی وجہ سے مزید 3 بچوں کی ماں بن گئی. جب آئی تھی تو ایک موٹیویٹڈ اینڈ ایمبیشیس اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اب ایک ماں بن کے رہ گئی ہوں. بڑی بیٹی کے بعد تو مجھے مدرہڈ کا زیادہ تجربہ نہیں ہوا تھا، لیکن ان چھوٹے تینوں نے صحیح معنوں میں مجھے ماں بنا دیا ہے. سارا دن ان کے جھگڑے سلجھاتے گزر جاتا ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے علاوہ باقیوں سے پیار کرتی ہوں. میں بھی اپنی ماں کو کہتی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ بھائی سے پیار کرتی ہے، اور بھائی کہتا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ باجی سے پیار کرتی ہیں. لیکن اب خود 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ماں تو سب سے پیار کرتی ہے. اپنے بچوں کے جھگڑے سلجھاتے ہوئے میں اپنی ماں کو یاد کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں نہ جانے کتنی شدت سے انہوں نے میرے لیے بچوں کی دعا کی ہوگی. میری تمام تر گریز پائی کے باوجود وہ دعائیں قبول ہو کر رہیں. میں خود ماں بنی ہوں اور ایک سے زیادہ بچوں کی ماں بنی ہوں تو معلوم ہوا ہے کہ کس طرح اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اور جب ہم انسان ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں یا قتل و غارت کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ ایک ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اپنے بچوں کو آپس میں ہنستا کھیلتا دیکھ کر، ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ماں ہوتی ہے، اور ان کے لڑائی جھگڑے سے بھی سب سے زیادہ دکھی ماں ہوتی ہے. اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کو بھی غریق رحمت کرے، آمین. مجھے تو جو کچھ ملا ماں کی دعاؤں کے طفیل ملا، چاہے ہدایت ہے یا اولاد، دونوں ہی ماں کی دعاؤں میں شامل تھیں. QET کے زمانے میں نے جو نظم لکھی تھی ماں کے لیے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. تو سنیے. ماں. سنا ہے ہم نے بڑوں سے اپنے، سنا ہے ہم نے بڑوں سے اپنے، کہ ایک عالی قدر بندہ، نام جس کا تھا حضرت موسیٰ. خدا سے ہم کلام ہوتا جا کر وہ کوہ طور پر، ماہتاب بھی رشک کرتا اس کے چہرے کے نور پر. پھر ایک دن جب ماں اس کی چل بسی تھی، قضا کے آگے اس کی ایک نہ چل سکی تھی. شکستہ قدموں سے جا رہا تھا موسیٰ کوہ طور پہ، آئی آواز غیب سے، سنبھل کے چلنا، پھسل نہ جانا تم کہیں. آج تو تنہا ہے موسیٰ، تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا نہیں. جو دعائیں ماں نے مانگی تھیں وہ سب پوری شدت کے ساتھ پوری ہوئیں. ماں کی وصیت اور نصیحت کے مطابق میں 4 بچوں کو لے کر واپس پاکستان بھی گئی. 2 سال وہاں پر رہی بھی، لیکن پھر دانہ پانی اٹھا کر ناروے لے آیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ واپس شاید پاکستان ہی جانا پڑے گا. کب، یہ ابھی خود مجھے بھی معلوم نہیں ہے، واللہ عالم. لیکن یہ ماں بھی تو دعا نہیں دی تھی کہ اللہ کدی میری تینوں تتی واہ نہ لائے. تو پھر ناروے میں آنا ہی بنتا تھا، جہاں پہ گرم ہوا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی. آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ.
اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنی ماؤں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا. اللہ حافظ.